السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاہ، اما بعد۔ معزز ناظرین، خلاصہ تراویح کی اس مجلس میں ایک بار پھر سے آپ تمام کا استقبال ہے۔ آج کی اس مجلس میں ہم آپ کے سامنے پارہ نمبر 15 کا تذکرہ کریں گے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ پارہ نمبر 15 کے اندر جو سب سے پہلی سورہ ہے وہ ہے سورہ بنی اسرائیل، جسے سورۃ الاسراء بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ نمبر 17۔ سورہ بنی اسرائیل کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس سورہ کے اندر اللہ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے۔ اور سورۃ الاسراء کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کی پہلی ہی آیت میں اللہ رب العالمین نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء اور معراج کے سفر کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پہلی آیت میں بیان فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سفر کرایا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہ اللہ رب العالمین نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء اور معراج کے سفر کا تذکرہ کیا ہے، جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، وہاں سے پھر آپ آسمانوں کی سیر کو گئے، ساتوں آسمانوں پر مختلف انبیاء کرام سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور پھر 7 آسمانوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے ملاقات کی، لیکن دیدار نصیب نہیں ہوا۔ آپ نے جنت کا نظارہ کیا، جہنم کے نظارے کیے، واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات آ گئے۔ آپ نے بیت المقدس میں انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت کروائی اور آپ کو امام الانبیاء بنا دیا گیا۔ بیت المقدس سے آپ اسی رات مسجد حرام یعنی مکہ میں واپس آ گئے۔ صبح ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا مکہ والوں کے درمیان، اور مکہ والوں سے کہا کہ میں آج رات کو بیت المقدس گیا، آسمانوں کی سیر کو گیا اور پھر واپس بھی آ گیا۔ مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، جبکہ مکہ والوں نے جتنے سوالات کیے ان تمام سوالات کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ٹھیک جوابات بھی دے دیے۔ اور یاد رہے، یہ اسراء اور معراج کا سفر یہ جسمانی بھی تھا، روحانی بھی تھا۔ جسمانی تھا اسی لیے معجزہ ہے، ورنہ اگر صرف روحانی ہوتا تو یہ اپنے آپ میں کوئی معجزہ نہ ہوتا۔ اور اسی موقع سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی کہ ہاں، اگر میرے نبی نے کہا ہے کہ وہ راتوں رات بیت المقدس گئے، آسمانوں کی سیر کو گئے، اسی رات واپس بھی آ گئے، تو میرے نبی نے سچ کہا ہے۔ اور اسی موقع سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کا یعنی سچا ہونے کا لقب دیا گیا۔ آگے اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے، قرآن کے تعلق سے بات بیان کی، فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو سیدھا ہے، اور مومنوں کو یہ قرآن ایسے عمل کی اور ایسی جگہ کی خوشخبری سناتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے اور بہت بہترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے بات بھی ذکر کی کہ ہر انسان نامہ اعمال کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، جیسا وہ کرے گا اسی کے حساب سے اس کو بدلہ ملے گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین قیامت میں اس کو اس کا نامہ اعمال دے گا اور کہے گا اقرأ کتابک، لو اپنا نامہ اعمال پڑھ لو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تم اپنا حساب و کتاب کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے یہ تمہارے لیے کافی ہے، تم اپنا حساب و کتاب کر سکتے ہو۔ قوموں کی ہلاکت و بربادی کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا اور فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، کہ جب کسی قوم کو اللہ رب العالمین مال دیتا ہے اور پھر اس مال کو پانے کے بعد وہ اسی
اسی میں مست ہو جاتے ہیں، خوش و خرم کی زندگی گزارتے ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ایسی صورت میں ہم ان کو پکڑتے ہیں اور ان کو ریزہ ریزہ اور چورا چورا کر دیا کرتے ہیں۔ اسی لیے زندگی میں جب مال زیادہ آنا شروع ہو جائے تو ہوشیار ہو جائیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ یہ مال دے کر کے آپ کو ہلاک اور برباد کرنا چاہتا ہو۔ آگے اللہ نے مختلف طرح کے احکامات کا تذکرہ کیا آیت نمبر 23 سے 39 میں۔ مثال کے طور پر اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ آگے اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، اور آپ دیکھیں، آپ اندازہ کریں کہ اللہ نے کہا کہ اے انسان، ہم نے تجھے اس بات کی وصیت کی ہے کہ اگر تو اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پائے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، تو ان دونوں کو اف تک نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ڈانٹو نہیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، محبت سے، پیار سے، عزت سے بات کرو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے لیے مہربانیاں لٹا دو، ان پر اپنی رحمتوں کے پر بچھا دو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا کما ربیانی صغیرہ، اور یہ دعا کرو کہ اے میرے رب، جیسے ان دونوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا، میری پرورش کی تھی، اے اللہ تو بھی ان پر رحم فرما، آج یہ تیری رحمت کے اور زیادہ مستحق ہو گئے ہیں۔ تو ماں باپ کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، ان کے مقام و مرتبے کا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے رشتہ داروں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، اور یہ بات بتائی اللہ نے کہ فضول خرچی سے بچو، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آگے اس بات کا بھی حکم دیا کہ بخیلی سے بھی بچو، بخیلی سے بھی بچنے کا اللہ نے حکم دیا۔ روزی روٹی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو، اللہ نے اولاد کو قتل کرنے سے منع کیا ہے، کہا زنا کے قریب نہ جاؤ، کسی کو ناحق قتل نہ کرو، کسی کے مال پر قبضہ نہ کرو، یتیم کا مال ہڑپ نہ کر جاؤ، اور ناپ تول کرو تو ناپ تول پورا کرو، ناپ تول میں کمی مت کرو، اور جس چیز کا علم نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کا علم ہی نہ ہو اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ مختلف طرح کے احکام اور فرامین اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں، ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ آگے اللہ نے آیت نمبر 44 میں یہ بات بیان کی کہ آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، آسمان و زمین کے اندر موجود تمام چیزیں، خود آسمان و زمین یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، لہٰذا اے انسانوں تم بھی اللہ رب العالمین کی تسبیح تحمید بیان کرو۔ آگے مشرکین کا اعتراض ذکر کیا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا، یہ بات اللہ نے بیان کی، اور آگے اسی ضمن میں اللہ نے قیامت کا تذکرہ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے یہ کہا کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ یہ جب بولیں تو اچھی بات بولیں، اس لیے کہ شیطان ان کے درمیان فتنہ اور فساد کی آگ بھڑکانا چاہتا ہے، اور شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ پھر آگے اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ کیا، قیامت کا تذکرہ کیا، اور اس بات کا تذکرہ کیا کہ جن قوموں نے ہماری باتوں کو جھٹلایا اور ہماری باتوں کی نافرمانی کی، رسولوں کو جھٹلایا، ان کو ہم نے ہلاک و برباد کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے بنی آدم کی فضیلت کا تذکرہ کیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ کہتے ہیں ہم نے بنی آدم کو، انسان کو عزت عطا کی، عزت عطا کی۔ یہ پوری کائنات کے لوگوں پر فضیلت اور برتری ہے انسانوں کی، اور اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں خشکی میں اور ہم نے انہیں جو ہے سمندر میں، ہر جگہ ہم نے انہیں پہنچنے کی سہولت عطا کر دی۔ یہ انسان پر اللہ رب العالمین کا کرم ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آیت نمبر 71 میں اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن اللہ ساری جماعتوں کو بلائے گا، اور ساری جماعتیں آئیں گی کیسے؟ اپنے اماموں کے ساتھ۔ جو جس کو اپنا امام، پیشوا، لیڈر، قائد مانتا ہوگا وہ لوگ اپنے امام کے ساتھ آئیں گے۔ ہمارے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو انشاءاللہ جب اللہ قیامت کے دن بلائے گا تو ہم اپنے پیارے نبی، پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے جائیں گے۔ اور پھر اسی ضمن میں اور باتیں اللہ رب العالمین نے قیامت کے حوالے سے ذکر کی ہیں۔ آیت نمبر 78 اور 79 میں اللہ نے تہجد کی نماز
پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو فرض تھی، ہمارے لیے تو نفلی نماز ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، اللہ نے اس کو قائم کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی ساتھ فجر کے وقت قرآن مجید کی خاص تلاوت کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا اور کہا ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے وقت جو قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور باقاعدہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک اور چیز اللہ نے ذکر کی ہے کہ اگر ہمیں کسی جگہ رہنا پسند نہیں ہے یا وہاں کا ماحول نہیں ہمیں پسند ہے، ہم کہیں اور جگہ جا رہے ہیں، تو ہمیں اللہ رب العالمین سے خیر کی دعا کرنی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، مفسرین نے کہا آپ نے یہ دعا کی، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وَجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، کہا اے اللہ ہمارا داخل ہونا بھی اچھا بنا، ہمارا نکلنا بھی اچھا بنا دے، اور اے اللہ تو میرے لیے اپنی طرف سے ایک سلطان بنا دے اور ایک مددگار مقرر کر دے۔ تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ بات اللہ نے ذکر کی ہے کہ حق تو بڑھنے کے لیے آیا ہے، حق بڑھنے کے لیے آیا ہے، حق غالب ہو کر کے رہے گا اور باطل مغلوب ہو کر کے رہے گا۔ ساتھ ہی ساتھ قرآن کا تذکرہ کیا اللہ نے، فرمایا قرآن میں جو کچھ ہے یہ شفا ہے، رحمت ہے، اور یہ علاج ہے، یہ ڈاکٹر کا کام کرتا ہے قرآن۔ لہٰذا انسانوں کو چاہیے کہ اپنی بیماریوں کا اور اپنی بیماریوں کا علاج قرآن مجید کے ذریعے کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ روح کے بارے میں سوال ہوا تھا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ نے آپ کو جواب دیا اور کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ روح یہ میرے رب کا حکم ہے، اور روح کے بارے میں تمہیں بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، لہٰذا جو معلوم نہیں ہے اس کے پیچھے پڑھنے کی کوشش مت کرو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کا چیلنج ذکر کیا ہے، اور اس سے پہلے بھی کئی آیتیں آئی ہیں، ہم نے ضمناً تذکرہ کیا۔ یہاں پر ہم آپ کو یہ بات بتائیں کہ قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا تو اللہ رب العالمین کے اس کلام کو سننے اور جاننے کے باوجود مشرکین مکہ اعتراض کرتے تھے کہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کر لیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے چیلنج دیا، پہلے مکمل قرآن لانے کی بات کہی، یہ نہیں لا سکے تو اللہ نے 10 سورتوں کا چیلنج دیا، جیسا کہ اللہ نے سورہ ہود کے اندر ذکر کیا قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، اور پھر یہ بھی نہیں لا سکے تو اللہ نے سورۃ البقرہ اور سورہ یونس کی آیتوں کے حوالے سے کہا کہ ایک سورہ لے آؤ، وہ بھی نہیں لا سکے تو سورۃ الطور کی آیت نمبر 34 کے حوالے سے اللہ نے کہا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، انہیں چاہیے کہ اس جیسی ایک آیت لے کر کے چلے آئیں۔ اور اللہ نے ساری جگہوں پر یہ کہا ہے کہ اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو اس جیسا کلام پیش کر دیں، اس جیسی 10 صورتیں پیش کر دیں، اس جیسی ایک سورہ پیش کر دیں، اس جیسی ایک آیت پیش کر دیں، اور جس کو چاہیں اللہ کو چھوڑ کر کے بلا لیں، مددگار بٹھا لیں اور مدد لے لیں، بڑے بڑے لوگوں کو، علامہ کو، فہامہ کو بلا لیں۔ لیکن یہ قرآن کا چیلنج کل بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا، اور کوئی اس جیسا کلام نہ پیش کر سکا ہے، نہ پیش کر سکتا ہے، اور نہ پیش کر سکے گا۔ تو یہ قرآن مجید کا چیلنج ہے۔ آگے اللہ نے مشرکین کی فرمائشوں کا تذکرہ کیا، انہوں نے کہا یہ نازل ہونا چاہیے، یہ نازل ہونا چاہیے، پھر اللہ نے اسی ضمن میں قیامت وغیرہ کا تذکرہ کیا ہے، مشرکین کے اعتراض ذکر کیے جو کئی جگہوں پر اللہ نے ذکر کیا کہ کیا جب ہم مر جائیں گے، ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اللہ نے آیت نمبر 101 میں موسیٰ علیہ السلام کو دیے جانے والے 9 معجزوں کا تذکرہ کیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، 9 معجزے اللہ نے دیے۔ 9 معجزے کون کون سے ہیں؟ ید بیضاء، ہاتھ جو ہے اپنے بغل میں ڈالتے تھے تو وہ سفید ہو جاتا تھا بغیر کسی بیماری کے۔ نمبر 2 لاٹھی جو اژدہا بن جاتا تھا۔ نمبر 3 قحط سالی۔ نمبر 4 پھلوں میں کمی۔ نمبر 5 طوفان۔ نمبر 6 ٹڈیوں کا حملہ۔ نمبر 7 جو ہے کھٹمل کا یا جو کا حملہ۔ نمبر 8 میڈکوں کا حملہ، اور نمبر 9 پانی کا خون میں تبدیل ہو جانا۔ یہ 9 معجزے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا، اور اس سورہ کے اخیر میں اللہ نے اپنی صفات کا تذکرہ کیا ہے کہ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، اللہ کو چاہے اللہ کہو یا رحمان کہو، اَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، جو بھی اس کا نام لو، جس نام سے بھی پکارو تو اس کے اچھے اچھے نام ہیں، اور اس کے بہت پیارے پیارے نام ہیں، انہی ناموں سے اس کو پکارنا چاہیے، اور ہر قسم کی صورتحال میں اللہ کی تعریف بیان کرنا چاہیے، اور اس کی تکبیر یعنی اس کی بڑائی، اس کی بزرگی، اس کی کبریائی بیان کرنا چاہیے۔ یہاں پر سورۃ الاسراء یا سورہ بنی اسرائیل مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد سورۃ الکہف کا آغاز ہوتا ہے۔ مشہور سورہ ہے،
اس کی فضیلت میں یہ بات موجود ہے کہ جو اس کی 10 آیتیں یاد کر لے تو اللہ اسے دجال کے فتنے سے بچا لے گا۔ اور بعض روایتوں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہر جمعہ کو یہ سورہ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان اس کے لیے نور بنا دیتا ہے، جس کی روشنی میں پھر وہ جو ہے زندگی گزارتا ہے۔ کہف کا مطلب ہوتا ہے غار، کیو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے غار والوں کا اس سورہ میں تذکرہ کیا ہے۔ یہ سورہ کئی اعتبارات سے مشہور ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین نے اس سورہ میں 4 بنیادی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ 4 بنیادی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اصحاب کہف کا قصہ، اور ایسے ہی اللہ رب العالمین نے باغ والوں کا قصہ، یعنی 2 دوستوں کا قصہ بیان کیا، موسیٰ اور خضر علیہم السلام کا واقعہ بیان کیا، اور ذوالقرنین بادشاہ کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کی ابتدا بھی اللہ رب العالمین نے اپنی جو ہے ذات سے کیا ہے، اور اس کی انتہا بھی اپنی ذات پر کیا ہے۔ اس کی ابتدا اللہ رب العالمین نے توحید سے کی، اور اس کا خاتمہ بھی اللہ رب العالمین نے توحید پر کیا ہے۔ تو بڑی عظیم سورہ ہے، بڑی پیاری سورہ ہے۔ اس کی ابتدا میں جیسا کہ میں نے کہا، اللہ نے اپنی تعریف ذکر کی ہے، اس کتاب کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ کتاب کتنی عظمت والی ہے، اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش کا تذکرہ کیا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ ایسا لگتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے کہ اگر لوگ ایمان نہ لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ اللہ نے کہا کہ ایسا آپ کو نہیں کرنا، آپ اپنا کام کرتے رہیے، لیکن ان کے پیچھے ہلکان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ نے آیت نمبر 10 سے لے کر کے 26 میں اصحاب کہف کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ چند نوجوان تھے جو اپنی قوم سے ہٹ کر کے جن لوگوں نے توحید کا اعلان کیا، توحید کا اقرار کیا، جب بادشاہ کو معلوم ہوا تو بادشاہ کے سامنے ان لوگوں کو بلایا گیا۔ گئے، بادشاہ نے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب آسمان و زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، کسی کو نہیں پکاریں گے۔ بادشاہ کے سامنے اعلان تو کر دیا، لیکن مجلس ختم ہوئی، ان کو اپنی جان کا خطرہ، اندیشہ، خدشہ لاحق ہوا۔ چنانچہ یہ لوگ گئے اور ان لوگوں نے جا کر کے ایک غار میں پناہ لے لیا، اب وہاں پر اللہ نے ان لوگوں کو سلا دیا، محفوظ کر دیا، سلا دیا، وہ سو گئے وہاں پر، اور اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ اللہ ان کو دائیں اور بائیں پلٹتا رہتا تھا تاکہ ان کی زندگی باقی رہے۔ اور سورج جب نکلتا تھا تو اللہ رب العالمین سورج کے ڈائریکشن کو چینج کر دیتا تھا، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اللہ نے کہا ہے، اور کہا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، یہ بھی کہا ہے کہ آپ ان کو دیکھتے تو ایسا لگتا کہ وہ جاگ رہے ہیں جبکہ وہ حقیقت میں سو رہے تھے۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اللہ نے کہا سورج جب غروب ہوتا تھا تو لیفٹ میں ہو جاتا تھا، اور جب نکلتا تھا تو رائٹ میں ہو جاتا تھا۔ یہ بات بھی اللہ نے ذکر کی، اللہ کی قدرت ہے۔ اور اللہ نے آگے ذکر کیا 309 سال تک یہ وہیں رہے۔ 309 سال کے بعد بیدار ہوئے تو آپس میں ان لوگوں نے سوال کیا کہ بھائی ہم یہاں کتنی دیر رہے؟ کسی نے کہا 1 دن، کسی نے کہا آدھا دن۔ کہا ٹھیک ہے، چھوڑو اس کو، یہ پیسے لو، بھوک لگی ہے، جاؤ جا کر کے کھانا لے کر کے آؤ، اور یاد رہے احتیاط سے جانا، ہوشیاری سے جانا، کہیں کوئی پکڑ نہ لے، کسی کی نظر نہ پڑ جائے۔ وہ جو ہے ایک بندہ گیا، مارکیٹ میں پہنچا، کھانے پینے کا سامان لے رہا تھا، پیسہ دیا، سکہ دیا جو اس زمانے میں تھا، تو اس نے الٹ پلٹ کر دکاندار نے دیکھا، اور تو وہ سمجھ گیا کہ یہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں، یہ سکہ اور یہ روپیہ تو آج نہیں چل رہا ہے۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا کے بعد إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا۔ بہرحال جو بندہ گیا تھا اس کو دکاندار کے ہاؤ بھاؤ سے اندازہ ہو گیا کہ لگتا ہے ہم پکڑے جائیں گے، بھاگ کر کے آیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ غار میں پہنچا، پھر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو وہیں پر موت دے دی، اور اللہ نے کہا کہ یہ 3 تھے یا 4 تھے یا 5 تھے یا 6، جو بھی تھے، 3 تھے، چوتھا ان کا کتا، اور جو ہے 5 تھے تو چھٹا ان کا کتا، 7 تھے تو 8واں ان کا کتا۔ اس کے بعد اللہ نے تعداد ذکر نہیں کی۔ مفسرین نے کہا لگتا ہے کہ یہ لوگ 7 ہی تھے اور 8واں ان کا کتا ہے۔ ایک بات یہاں کہ اگر برے لوگ اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں تو اچھے لوگوں کے ساتھ ان کا تذکرہ ہوگا۔ کتا کتنا نجس جانور ہے، لیکن اصحاب کہف کے ساتھ تھا، اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ بھی کر دیا ہے۔ تو 309 سال رہے تھے وہاں پر۔ اللہ نے اسی ضمن میں یہ بات بھی بیان کی کہ اگر کسی کام کا آپ ارادہ کریں تو انشاءاللہ کہہ لیا کریں،
इंशाअल्लाह। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ था ज़ुल्क़रनैन बादशाह कौन, असहाब कहफ़ कौन, रूह की क्या हकीकत है, तो आपने कहा कि मैं कल जवाब दूंगा, लेकिन आपने इंशाअल्लाह नहीं कहा। तो अल्लाह ने कहा वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा। बाद में जब वही नाजिल हुई तो अल्लाह ने कहा जिस भी काम का इरादा करो कि कल करूँगा, आइंदा करूँगा, तो इंशाअल्लाह कह लो, और अगर कहना भूल जाओ तो जब याद आए तो इंशाअल्लाह कह लो। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी ज़िम्ने में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीहत की है कि आप उन लोगों के साथ रहिए जो अपने रब को सुबह शाम पुकारते हैं, इन मालदारों के पीछे मत पड़िए, बल्कि जो लोग आप पर ईमान लाए हैं उनके साथ ही रहिए और उनका ख्याल रखिए। जहन्नमियों का तज़किरा किया अल्लाह ने, जन्नतियों का तज़किरा किया अल्लाह ने। फिर दो आदमियों की मिसाल बयान की अल्लाह ने। ये दोनों दोस्त थे, इनमें से एक मालदार था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको बागात दिए थे, दो बाग थे, और दोनों बागों के दरमियान अल्लाह ने नहर जारी कर दिया था ताकि सिंचाई का पानी देने का काम बहुत सुनो खूबी हो सके। और उसके अंदर जो है अंगूर, खजूर वगैरह के भी किनारे किनारे दरख्त थे। सो आप तसव्वुर करें कि किनारे किनारे दरख्त हो, ये दोनों तरफ बाग हो, बीच में नहर हो, पानी, कितना खूबसूरत मंजर होगा। लेकिन वो बंदा बड़ा घमंडी था। उसका एक दोस्त था, वो कहता था कि भाई तुम अल्लाह का शुक्र अदा क्यों नहीं करते हो, तुम अल्लाह का शुक्र क्यों नहीं अदा करते हो, याद रहे कि ये सब अल्लाह ने दिया है। तो कहता था नहीं, मैं ये मेरे बल पर है, और जो है वो क़यामत का इनकार करता था, कहता था कि मुझे नहीं लगता कि क़यामत कायम होगी, और अगर कायम भी हुई मैं अपने रब के पास गया तो वहाँ इससे बेहतर बदला पाऊँगा, इससे बेहतर बदला मुझे मिलेगा। तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात का इनकार करता रहा या क़यामत का इनकार करता रहा। और उसके दोस्त ने उसको समझाने की कोशिश की कि जब तुम अपने बाग में दाखिल हो अल्लाह का शुक्र अदा करो, माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहो, अल्लाह इससे कहीं ज़्यादा देगा। तो वो इस बात को नहीं मानता था। नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ने उसके बाग को तबाह बर्बाद कर दिया। उसने कहा या वैलता लैतनी लमुशरिक बिरब्बी अहदा, ऐ काश मैंने अपने रब के साथ किसी को शरीक न किया होता। फिर दुनियावी ज़िंदगी की मिसाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान की है कि दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल ऐसे ही आसमान से बारिश का पानी नाजिल होता है और जो है ज़मीन से मिलता है, फिर उससे गले अनाज निकलते हैं, फिर उसकी कटाई का वक्त हो जाता है। यही मिसाल दुनिया की ज़िंदगी की है। और हमारे नामे आमाल में जो कुछ लिखा जा रहा है, अल्लाह ने कहा छोटी सी छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, सब कुछ नोट की जा रही है। क़यामत के दिन मुजरिम देखेगा तो कहेगा माली हादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। इसके अंदर तो सब कुछ, इसके अंदर तो सब कुछ है, कुछ भी छूटा हुआ नहीं है। छोटी सी छोटी चीज़ बड़ी से बड़ी चीज़ है। आगे अल्लाह ने अक़ीदा भी बयान किया कि इब्लीस फरिश्तों में से नहीं था, जिन्नातों में से था। सूरतुल कहफ़ की आयत नंबर 50 के अंदर अल्लाह ने इसका तज़किरा किया है। और फिर इसी ज़िम्न में क़यामत की बात बयान की अल्लाह ने। और आयत नंबर 60 से लेकर के 82 में मूसा अलैहिस्सलाम और ख़िज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया है। और इसकी कुछ आयतें पारा नंबर 16 में भी चली जाती हैं। इख्तिसार के साथ हम बयान कर देते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने ख़िज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। मुलाकात का बैकग्राउंड क्या है, पस मंज़र क्या है। एक मरतबा एक मजलिस में किसी साहब ने पूछ लिया कि ए अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम, इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा आलिम कौन है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं हूँ। जाहिर सी बात है, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, रसूल थे, तो उन्होंने अपने एतबार से कह दिया कि मैं सबसे बड़ा आलिम हूँ, क्योंकि नबी सबसे बड़ा आलिम होता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहरहाल ये बात पसंद नहीं आई, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि जाओ फ़लाँ जगह, वहाँ हमारा एक बंदा है, उससे जाकर के इल्म सीखो। मूसा अलैहिस्सलाम एक नौजवान यूशा बिन नून को साथ लिए, और अल्लाह ने निशानी मुकर्रर कर दी थी कि मछली जहाँ बैग से, झोले से निकल जाएगी वहीं पर वो आदमी मिलेगा। मूसा अलैहिस्सलाम लेकर के निकले, रास्ते में पहुँचे, मछली ने रास्ते ही में जो है अपनी जगह बना ली और मछली निकल गई। इधर जो है जब मूसा अलैहिस्सलाम को थकावट का एहसास हुआ तो कहने लगे लाओ हम खाना खाते हैं, हमें बहुत ज़्यादा थकावट हो गई। लक़द लक़ीना मिन सफ़रिना हाज़ा नसबा क़ाल अरअयता इज़ अवैना इला सख़रति फ़इन्नी नसीतुल हूत। तो यूशा बिन नून ने कहा कि वो तो मछली रास्ते ही में चली गई, हम भूल गए थे और वहाँ से माजरा हो गया। बहरहाल वापस पलटे, और जब वापस आए तो वहाँ पर हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा हल अत्तबिउका अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमत रुशदा, अल्लाह ने आपको बहुत इल्म दिया, मैं आपका शागिर्द बनना चाहता हूँ। तो हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर पाएंगे। कहा इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे, और अगर मैं सब्र नहीं कर सका तो आप मुझे अपनी शागिर्दी से निकाल दीजिएगा। बहरहाल दोनों चले, एक जगह पहुँचे, कश्ती में सवार हुए, कश्ती को तोड़ दिया, ऐबदार कर दिया। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने, मूसा अलैहिस्सलाम बर्दाश्त नहीं कर सके, कहा कि आपने कश्ती को बेकार बना दिया ताकि कश्ती में बैठने वाले डूब जाएं।
تو حضرت خضر علیہ السلام نے یاد دلایا، میں نے کہا تھا نا صبر نہیں کر پاؤ گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھول گیا تھا، معاف کر دیجیے. آگے بڑھے، ایک بچہ ملا، اس کو قتل کر دیا حضرت خضر علیہ السلام نے. پھر سے موسیٰ علیہ السلام نے ٹوک دیا، آپ نے ایک بے جان کو، ایک معصوم کو مار دیا، آپ نے ایک معصوم کو مار دیا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے پھر یاد دلایا کہ میں نے کہا تھا صبر نہیں کر پاؤ گے. کہا اگر اس کے بعد کچھ پوچھا، سوال کیا، اعتراض کیا تو اپنی شاگردی سے نکال دیجئے گا، بہت ہو گیا. بہرحال دونوں آگے بڑھے، ایک گاؤں میں پہنچے، گاؤں والوں سے کہا بھائی ہمیں کھانا کھلا دو. گاؤں والوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا، مہمان نوازی سے انکار کر دیا. موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام آگے بڑھ گئے. آگے پہنچے تو ایک مکان کی دیوار گر رہی تھی. حضرت خضر علیہ السلام نے اسے ٹھیک کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر کہہ پڑے کہ ان لوگوں نے ہمیں کھانا دینے سے انکار کر دیا اور آپ نے دیوار سیدھی کر دی. لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، دیوار سیدھی کر دیا، اسی بہانے آپ ان سے کوئی اجرت لے لیتے، محنتانہ لے لیتے. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، یہ جدائی کا وقت ہے، اب جائیے، نکل جائیے. لیکن جانے سے پہلے سن لیجئے کہ میں نے یہ تینوں کام کیوں کیے، تاکہ آپ کے دماغ میں کسی طرح کی کوئی غلط بات میرے تعلق سے نہ رہے. وہ کشتی جس کو میں نے خراب کی وہ مسکینوں کی تھی، اور وہ ان مسکینوں کی روزی روٹی کا دار و مدار تھی وہ کشتی. اور جہاں یہ کشتی جاتی وہاں ایک بادشاہ رہتا ہے جو ہر اچھی کشتی کو اپنے قبضے میں لے لیتا. میں نے اس کشتی کو عیبدار بنا دیا تاکہ وہ بادشاہ اس عیبدار کشتی کو نہ لے اور ان مسکینوں کی روزی روٹی خراب نہ ہو، ختم نہ ہو. اور جہاں تک رہی بات بچے کی جس کو میں نے قتل کیا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْن، تو اس کے دونوں جو ماں باپ تھے وہ نیک تھے، مومن تھے، اور یہ بچہ بڑے ہو کر کے اپنے ماں باپ کی بدنامی کا باعث بنتا، اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا. اور یہ دیوار جو میں نے سیدھی کی، یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی. اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا اور ان دونوں کا باپ نیک تھا. تو آپ کے رب کا یہ فیصلہ ہوا کہ یہ دونوں بچے بڑے ہوں، وہ خزانہ نکالیں اور پھر اس کے ذریعے اپنی زندگی جو ہے آگے بڑھائیں. تو یہ کام جو میں نے کیا ہے نا، یہ اپنی طرف سے نہیں کیا، یہ میرے رب کا فیصلہ تھا، میرے رب نے مجھے بتایا ہے، اور یہ اس بات کی تفصیل ہے جس پر آپ صبر نہیں کر سکے. تو یہ واقعہ اللہ نے ذکر کیا جس کے اندر بہت سارے پیغامات ہیں. ہمیں علم سیکھنا چاہیے، علماء سے جڑ کر کے رہنا چاہیے، حالات پر صبر کرنا چاہیے، ہر دفعہ اعتراض کا پہلو اختیار نہیں کرنا چاہیے، جو کچھ دیکھیں اسے ہی سب کچھ نہیں سمجھ لینا چاہیے. کبھی کبھی جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں، اور جو ہوتا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث کی تعلیمات کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.